جنگ خیبر فتح مکہ سے پہلے ہے، سن 7 ہجری میں۔ خیبر میں جو حضرت علی المرتضیٰ کا کردار ہے وہ کس سے ڈھکا چھپا ہے؟ خیبر آج بھی حضرت علی المرتضیٰ کی شجاعت کی گواہی دے رہا ہے۔ آپ خیبر جائیں، وہاں 2 شہر ہیں، خیبر قدیم، خیبر جدید۔ خیبر جدید تو نئی سٹی ہے، خیبر قدیم آج بھی وہ بستی ہے جس جگہ اللہ کے رسول نے ان کو فتح کیا تھا۔ وہ قلعوں کے دروازے دیکھیں اور ان کی عمارتیں دیکھیں اور گری پڑی حالات دیکھیں نا تو بندے کو سمجھ آ جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سمیت صحابہ کرام سارے وہی ہیں۔ 16 قلعے ہیں، 15 قلعے باقی صحابہ نے فتح کیے۔ قلعہ نائم، قلعہ منعم، قلعہ حسن، قلعہ نزار، آخری قلعہ تھا جسے قلعہ قموس کہتے تھے، یہ قلعہ حضرت علی المرتضیٰ نے فتح کیا۔ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں خیبر میں ایک ہی قلعہ تھا وہ حضرت علی نے فتح کیا، جی نہیں، خیبر کے کئی قلعے تھے، یہ 16واں قلعہ حضرت علی نے فتح کیا۔ آخری قلعہ بہت سخت مارکے میں فتح نہیں ہو رہا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کل میں اس آدمی کے ہاتھ میں علم دوں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول پیار کرتا ہے۔ تو اس موقع پہ بڑے بڑے جرنیل صحابہ کے دل میں آیا کہ اے کاش یہ سعادت ہمیں مل جائے۔ صبح ہوئی تو لوگ انتظار میں تھے، وہ کون سا خوش نصیب ہے، تو وہ قرعہ حضرت علی المرتضیٰ کے نام پہ نکلا۔ کہا علی کو بلاؤ، کہا ان کو تو آشوب چشم ہے، آنکھوں میں پانی اتر آیا ہے، وہ تو تکلیف میں ہے۔ کہا میں نے کہا بلاؤ۔ حضرت علی کو بلایا گیا، رسول اللہ نے لعاب مبارک حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا، کیا بیماری اور کیا مرض، ختم ہو گیا۔ فرمایا یہ علم لو، یہ جھنڈا لو اور آپ نے چلنا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہاں وار کرنے کے لیے سفر کیا ہے، جوانی کا عالم ہے، کوئی اتنی بزرگی بھی نہیں ہے، کوئی سفید داڑھی بھی نہیں ہے، مقابلے میں مرحب جیسا کافر تھا جو ہزاروں بندوں سے تنہا لڑتا تھا۔ اس نے شروع میں سمجھا کہ شاید راضی نامے کے لیے کسی نوجوان کو ہمارے پاس بھیج رہے ہیں، تو حضرت علی المرتضیٰ نے تلوار ہلا کر اسے کہا راضی نامہ نہیں، انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں بچہ تھا، میری ماں نے مجھے گود میں پالتے ہوئے میرا نام شیر رکھا ہے، کلی سے غابات کریہ المنظرا، میرے ساتھ 2 ہاتھ کر لے تجھے سمجھ آ جائے گا تیرا پالا کس سے پڑا ہے۔ اس موقع پہ مرحب نے جو حضرت علی کو تلوار کا وار کیا تو حضرت علی نے ڈھال پہ روکا، مرحب کی تلوار ٹوٹ گئی، آدھی تلوار، کاٹنے والا حصہ ٹوٹ گیا، ہوا میں اڑ گیا۔ اب مرحب تو کانپنے لگا کہ اب تو میں نہیں بچوں گا، تو حضرت علی نے فرمایا نہتھے پہ میں نے وار کرنا حضور سے نہیں سیکھا، ایک تلوار لے لو، پیچھے تیرے بندے ٹھہرے ہیں۔ تو اس سے خود اندازہ لگیں کہ علی المرتضیٰ کی بہادری کتنی ہے۔ جب اس کی دوسری تلوار ٹوٹی تو کہا موت اتنا وقت بھی بندے کو مہلت نہیں دیتی، حضرت علی کے ایک وار سے مرحب 2 ٹکڑے ہوا۔ یہ خیبر کی بستی بھی حضرت علی المرتضیٰ کی داد شجاعت دیتی ہوئی ہمیں وادی نظر آتی ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آخری جنگ ہے، جنگ تبوک، اس موقع پہ اللہ کے رسول شریک حضرت علی کو ساتھ نہیں کر رہے، لیکن حضرت علی کو اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے نا کہ وہ اس کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جب سارے جانے لگے حضرت علی انتظار میں تھے کہ اب مجھے فرمائیں گے اب تم بھی چلو، لیکن حضور علیہ السلام حضرت علی کو دیکھتے اور ساتھ چلنے کی بات نہ فرما، تا وقت ہے کہ آخر وقت کوچ کرنے کا آ گیا، تو حضرت علی کو فرمایا کہ آپ میری جگہ پیچھے مسجد میں نمازیں ادا کرانا نیابت میں بطور امام۔ حضور علیہ السلام کی عادت تھی جب آپ علیہ السلام سفر پہ تشریف لے جاتے پیچھے کسی نہ کسی صحابی کو بطور نائب مسجد کا امام بنا جاتے، کبھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم بنتے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی والے، کبھی کوئی اور بنتا، وہ نیابت ہوتی جب حضور واپس تشریف لاتے مصلی اللہ کے رسول کے حوالے ہو جاتا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کو دل میں یہ بات آئی کہ یار میں معذوروں میں، بچوں میں اور عورتوں میں رہ رہا ہوں، میں تو نوجوان ہوں، میں ذوالفقار کا مالک ہوں، تلواریں میرے پاس ہے۔ تو اللہ کے رسول کو عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے حکم پہ یہاں رہتا ہوں، لیکن آپ نے مجھے بچوں میں اور معذوروں میں چھوڑ دیا، مجھے آپ جہاد پہ ساتھ نہیں لے گئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ ہے، غزوہ تبوک، 62 سال کا بڑھاپا ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو ایک جملہ فرمایا، یہ جو میں نے حدیث حضرت سعد بن وقاص کے واسطے سے صحیح بخاری سے پڑھی ہے، فرمایا اما ترضا، ایک بات پہ راضی ہوتے ہو؟ کہ حکم فرمایا یا رسول اللہ، کأن تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھائی ہارون بنایا تھا، اللہ تجھے میرا بھائی بنا رہا ہے، تو میری ایک بات پہ راضی ہو جا، تیرا اور میرا تعلق ایسے جیسے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا، الا انہ لا نبی بعدی، بس موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت جاری تھی، میرے بعد ختم نبوت ہے، نیا نبی نہیں آئے گا۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں راضی ہوں۔
یہ اعزاز حضرت علی کو ملا، حضور تبوک تشریف لے گئے. اما ترضا، لفظ یاد رکھنا، اما ترضا، تو راضی ہے. اس وجہ سے حضرت علی کو کہتے ہیں علی المرتضی، کہ یہ اللہ سے راضی ہے. یہ مرتضی لقب ملنے کی وجہ اما ترضا ان تکون ولی، حدیث پاک ہے، اس وجہ سے ان کو مرتضی کہا جاتا ہے کہ یہ اس فیصلے پہ رسول اللہ کے راضی ہو گئے تھے کہ آپ کو اور میرا تعلق یہ بن گیا ہے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.